السلام علیکم، میں ہوں سدرت المنتہا. آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنے پروگرام جندیو ہندارا میں. جندیو ہندارا ایک ایسا پروگرام ہے جو آپ کو مختلف شخصیات کے ساتھ مختلف جگہوں کی مختلف چیزوں سے بھی ملواتے ہیں اور مختلف شخصیات سے بھی ایسی ملاقاتیں ہم آپ کی کرواتے ہیں کہ آپ کو ہر شخصیت میں مکمل ایک پوری ان کی زندگی کو جب آپ دیکھتے ہیں تو رشک آتا ہے کہ ایسے لوگ بھی معاشرے میں موجود ہیں اور وہ معاشرے کی کس طرح سے خاموش خدمت کر رہے ہیں. اور پھر ہم اس پروگرام میں زیادہ تر خواتین کو حصہ بناتے ہیں کیونکہ ہماری جو بہنیں مائیں بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہیں تو وہ اس بات سے بھی مستفید ہو سکیں کہ وہ کمزور نہیں ہیں، وہ بھی ان کی طرح بہت کچھ کر سکتی ہیں. یہ بھی کسی کی مائیں بیٹیاں بہنیں اور مختلف رشتوں کو اچھے احسن طریقے سے نبھا رہی ہیں. آج کا پروگرام کا ٹاپک ہے جشن آزادی. ویسے تو 14 اگست کل ہے، لیکن کیونکہ آج ہمارا پروگرام ہے، ہم ایک دن پہلے ہی، یہ پورا مہینہ ہی ہمارے لیے جشن کا مہینہ ہے، تو جشن آزادی پر ہم آج اپنا ہم نے جو ٹاپک رکھا ہے وہ جشن آزادی پر ہے. اور آج ہم اس ٹاپک کے مطابق اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت شخصیت موجود ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، لکھاری بھی ہیں، مصنفہ ہیں، شاعرہ ہیں اور ایسی مطلب ہر پلیٹ فارم پر ایکٹیو خواتین کی نمائندہ کلثوم زیب، جو کہتے ہیں نام ہی کافی ہے. تو کلثوم زیب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں. ہمارے اسٹوڈیو کی آن بان شان آج ان کے ساتھ بنی ہوئی ہے. ہم کلثوم زیب صاحبہ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم کلثوم زیب صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ فطرہ، اللہ کا فضل ہے، شکر ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ کہ آپ آئیں. آپ نے آج آ کر ہمیں اتنا قیمتی وقت دیا تو ہمیں یوں محسوس ہو رہا ہے کہ آج آپ نے ہمیں جشن آزادی کا ایک تحفہ دے دیا. نہیں، اس دن پہ ہے ہماری جان قربان اپنے وطن کے لیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو 14 اگست کا پروگرام ہے، خوشیاں ہیں اور آپ بلائیں ہم نہ یہ تو ہو نہیں سکتا. بہت شکریہ. اور ماشاء اللہ اتنی مصروف خاتون اپنے گھر کو بھی دیکھ رہی ہیں. 67 بکس آپ کی اب تک آ چکی ہیں. 67 67 بکس لکھنا، یہ بہت بڑا کام ہے. مستنصر حسین تارش صاحب کی 80 کتابیں ہیں. ماشاء اللہ. جی ہاں، تو آپ بھی مجھے ان کے قریب جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. ماشاء اللہ بہت زبردست، ان کا کام بہت بہترین ہے. شاعری میں اور نثر نگاری، آپ نے نثر نگاری بھی کی ہے؟ بہت زیادہ کی ہے، تحقیق کی ہے. اچھا، محققہ بھی ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا، یہ ایسی خاتون ہے جو شہرت سے دور ہے. ان کو میں ذاتی طور پر بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں، لیکن یہ خاتون شہرت سے بہت دور ہے. ان کو شہرت نہیں چاہیے اور یہ بڑی خاموشی سے اس معاشرے کے لیے کام کر رہی ہیں. ہم کلثوم زیب صاحبہ کے شکر گزار ہیں اور آج آزادی کے موقع کے حوالے سے ہم ان کو اپنے پروگرام میں ایز اے مہمان بلایا ہوا ہے، ایز اے گیسٹ. کلثوم زیب صاحبہ، پہلی بات تو یہ کہ ہماری خوش قسمتی کہ آپ پٹھان ہیں. ہاں جی، اصل میں ہمارا پروگرام جو ہے وہ اس کا ایک یہ تھیم ہے کہ میزبان جو ہے وہ اردو میں سوال کرتا ہے اور مہمان پشتو میں جواب دیتا ہے. کوئی بات نہیں، اردو بھی ہماری اپنی زبان ہے. میں بالکل پشتون ہوں. اصل میں لوگ کہتے ہیں پٹھان، لیکن اچھا، جو ہم لوگ ہیں اس حوالے سے بہت سینسیٹیو ہیں. اچھا، ہم کیوں؟ خود کو پشتون بولتے ہیں. پتہ نہیں، شاید یہ مینٹلی کوئی مسئلہ ہوگا.
लेकिन पश्तून को पठान कहना, पठान वो लोग होते हैं जिनको अपनी जबान नहीं आती। अच्छा वो नस्लन होते हैं, खून से होते हैं, अच्छा। लेकिन वो अपनी जबान भूल चुके होते हैं। अच्छा और जो पश्तून है वो पश्तो लिखना भी जानते हैं, वो बोलना भी जानते हैं, पढ़ना भी जानते हैं। जबरदस्त, तो ये एक फर्क है। जबरदस्त, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अच्छा, हमें आज तक इस डेफिनेशन का पता नहीं हाँ। था। अक्सर लोगों को पता नहीं होता। बिल्कुल, और लेकिन मुझे जो रिसर्च करते हैं, जो आपने बताया नहीं, मैं टीचिंग में भी अच्छा, रह नहीं चुकी मुझे हूँ। खुद नहीं पता है कि हाँ, आप तो सरकारी स्कूल की हेड मिस्ट्रेस रह चुकी हूँ माशाल्लाह, मैं, as a तभी तो master। आपके जो है ना शख्सियत में एक जोश वलवला और एक वो डिसिप्लिन मौजूद है। ये एक अजीब सी शे में महसूस करती हूँ, ये जज्बा जो होता है, आप सरकारी जॉब पे होते हैं और जी। स्पेशली जब आपका ताल्लुक एजुकेशन के महकमे से गुजरा हो या हो, तो वो लोग इस हवाले से बहुत ज्यादा होते हैं, पुरजोश होते हैं, उनके जज्बात भी। और जबरदस्त। तो वो वतन से थोड़ी सी और लोगों की बनिस्बत ज्यादा जुड़े हुए होते हैं, बहुत अपनी जबरदस्त। जमीन से भी। और चूंकि हमारा काम ही यही है, और 30 साल सर्विस की है मैंने। अच्छा। और उसके बाद मैंने 2018 में वक्त से पहले रिटायरमेंट ले ली, और वो भी इसलिए कि मुझे बहुत लिखा था मैंने। तो मैंने अच्छा। कहा कि ड्यूटी के साथ साथ आप जब लिखते भी हैं, और उस चीज़ का भी, अदब का भी मुझ पे उतना ही हक था जितना। तो मैंने कहा अपने हिस्से का काम मैं कर चुकी हूँ, तो जो बाकी काम है वो मैं लिखने पढ़ने में गुजार दूं, बिल्कुल, तो वो बेहतर होगा। बहुत जबरदस्त। तो 2018 के बाद जो पहली किताब मेरी 2000 में शाया हुई, दूसरी अच्छा। 2016 में, और फिर अच्छा। 2018 में 2 किताबें यकमुश्त आई, और फिर ये सिलसिला जारी रहा। माशाल्लाह, आपने लिखना कब से शुरू किया? 8वीं जमात में मैं थी। अच्छा, माशाल्लाह, 8वीं में थी, और मुझे याद है कि जब मैं 7वीं 5वीं तक मैंने अपने प्राइमरी स्कूल में पढ़ा, जो कि हमारा गांव था मनेरी बाला सवाबी, तो मैं उधर से हूँ। तो 6ठी क्लास में फिर हम गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जो सवाबी का है वहाँ पे 6ठी क्लास में दाखिला लिया। अच्छा, अच्छा। तो वहाँ फिर 7वीं में अलाउ करते हैं लाइब्रेरी को। अच्छा। तो पहली बार मैंने वहाँ पे जो अनारकली नावल था वो पढ़ा, और उस टाइम से ये चीज़ शुरू हुई। तो जाते ही जाते 1-2 साल बाद, चूंकि ये चीज़ होती है खून में, जब मैं अक्सर कहती हूँ कि कोई भी लिखारी जो होता है वो बचपन से होता है, अगर वो नहीं होता तो वो नहीं है। तो किसी ने एक बार मुझसे पूछा कि आपने कब से लिखना शुरू किया है? मैंने कहा शायद मैं पैदाइशी लिखारी हूँ। तो ये एक चीज़ है कि बचपन से मेरी अपनी एक दुनिया के, आप इतना बड़ा घर। तो कुलसुम साहिबा, आप किससे इंस्पायर थी? मतलब अपने घर में कोई ऐसा फर्द आप देखती थी जो लिखने लिखाने की तरफ? कोई नहीं था। अच्छा। क्योंकि जो लोग मुझे जानते हैं तो हमारा खुदाई खिदमतगार तहरीक से ताल्लुक था ना, मेरे बाप का और मेरे चचा का। मेरे चचा जो थे वो बाचा खान के सबसे पहले दोस्त थे। अच्छा। 13 साल की उम्र में वो बाबा बाचा खान के साथ जुड़े, और मरते दम तक वो उनके साथ रहे उसके बाद। और ज़ाहिर है जब चचा रहे तो एक चचा थे मेरे वालिद भी, पूरा खानदान सारा कुछ, बाचा खान हमारे घर आते थे जाते थे। तो ये जो सिलसिला था बच्चों का, और उनको देखना, फिर उनकी बातें सुनना, फिर उनकी खिदमत करना एक तरह से, क्योंकि घर में होते थे ना वो, जब आते थे हमेशा से यही उनका कहना था कि ये घर जो है ये मेरा दूसरा घर है। सही। तो एक तो ये कि वो खुदाई खिदमतगार तहरीक की अपनी एक कशिश, वो एक थी, फिर बातें, फिर एक सियासी माहौल, फिर एक बड़ा घर, बिल्कुल एक जो हवेलियां होती हैं उस टाइप की, और बहुत सारे नौकर चाकर, बहुत सारे ज़ाहिर ये खान खवानीन का। और मुझे आप सिदरा अजीब सी है कि मैं कभी उस साइड पे नहीं गई। अच्छा। मैं खान की बेटी हूँ तो मुझे बीवी कहलवाना पसंद है, बिल्कुल नहीं, मुझे नफरत थी इन चीजों से। बचपन से ही मैं आम लोगों में जाके बैठना, उनके साथ खेलना, और मुझे बड़ी मार पड़ती थी। मार पड़ती थी बाकायदा मुझे कि तुम जाके कमी लोगों के साथ
ان کے بچوں کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہو, پتہ نہیں کیا سیکھو گی نا. لیکن پتہ نہیں کیوں بچپن سے مجھے وہی لوگ اچھے لگتے تھے کہ ان کے ساتھ بیٹھنا, ان کے ساتھ باتیں کرنا, ان کے ساتھ جو ہے ہم گیت گاتے تھے, مختلف چیزیں سیکھتے تھے. تو وہ طبقہ مجھے شروع سے بہت پسند تھا. تو یہ ایک مزاحمت بچپن ہی سے ایک چیز تھی. پھر ہمارے گھر اخبار آتے تھے, مجلے رسالے آتے تھے, پھر جاتے جاتے ٹی وی آ گیا. تو یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. صحیح, ماحول بالکل ایسا ہی ماحول انسان کو بناتا ہے. کلثوم زیب صاحبہ, آپ کی اور بہنیں بھائی؟ جی میرے 3 بھائی ہیں اور تینوں زندہ ہیں ماشاءاللہ. تینوں کے بچے ہیں, اپنے گھر ہیں. میری ایک بہن تھی بڑی, عمر میں مجھ سے بڑی تھی, لیکن کینسر ہوا اس کو. 8-9 سال تک وہ لڑتی رہی کینسر سے, اور پھر کوئی 4-5 سال پہلے اس کی ڈیتھ ہوئی. تو میری کوئی بہن اللہ تعالیٰ مغفرت کرے. ٹھیک, آمین. جی, آپ کا تعارف تو ماشاءاللہ بڑا اچھا آپ نے دیا. ایسی باتیں تھی جو مجھے خود بھی نہیں پتا تھا ان کے بارے میں, اور آج مجھے آپ سے جان کر بڑی خوشی ہوئی کہ مطلب ایک عورت کمزور نہیں ہو سکتی. کبھی نہیں, میں تو عورت کو کمزور کہتی ہی نہیں ہوں. اصل میں ہر بار مختلف جگہوں پہ جانا ہوتا ہے, مقالے پڑھنے ہوتے ہیں, ڈسکشن کرنی پڑتی ہے. تو میرا اکثر یہ کہنا ہے کہ یہ جو مرد حضرات ہیں جو عورت کو کمزور جانتے ہیں اور ان کا ماننا یہی ہے کہ عورت کمزور ہے, میں نہیں مانتی. میں کہتی ہوں کہ ایک اللہ پاک ہے جو تخلیق کار ہے, جو خالق ہے پوری کائنات کا, یا پھر اس نے یہ درجہ خاتون کو دیا ہے کہ وہ اس سے انسانوں کو پیدا کرواتا ہے اور کائنات کی خوبصورتی بڑھاتا ہے. تو اگر ایک خاتون میں خود ماں ہوں, میں نے 3 بچوں کو جنا ہے اور مجھے پتا ہے کہ وہ تکلیف کتنی ہوتی ہے. تو اگر ایک خاتون ایک بچے انسان کو جنم دے سکتی ہے تو وہ کمزور کبھی نہیں ہو سکتی. کبھی نہیں ہو سکتی. کوئی کسی مرد کو اور پھر کہ چلو ایک انڈا پیدا کر کے دو, ایسا ہی ہے. اچھا, پھر اس سب کے باوجود وہ اتنا معاشرے میں جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے, اور ظاہر ہے ہر مشکل وقت ہر خاتون کے اوپر آتا ہے, شادی کے بعد اس کی زندگی بالکل بدل جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود ایسی خواتین ہمارے درمیان موجود ہیں جیسے کلثوم زیب صاحب, اور اس سے پہلے ہم آپ کو کئی خواتین سے ملوا چکے ہیں جو کہ اپنے شادیوں کے بعد اپنے خاوندوں کو بھی صحیح طریقے سے ان کے ساتھ بھی اچھے سلوک سے پیش آتی ہیں, ان کے بھی تمام حقوق اور فرائض کا خیال رکھتی ہیں, اور پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو پیدا کرنا, پھر ان کی پرورش کرنا, پھر ان کو پال پوس کر بڑا کرنا, ان کو ان کے پاؤں پر کھڑا کرنا, یہ اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کی خدمت کرتے رہنا بہت میرے خیال میں کسی عام بندے کا کام نہیں ہے. دیکھیں مختلف لوگ ہوتے ہیں, جس طرح ہر خاتون نہیں ہوتی, جس طرح لوگ مختلف شکلوں کے ہیں, مختلف عادات کے ہیں, مختلف خاصیتیں ان میں ہوتی ہیں, خامیاں ہوتی ہیں, خوبیاں ہوتی ہیں. تو ہر خاتون اچھی نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں فیمنزم, میں نہیں مانتی. فیمنزم کیا چیز ہے؟ مطلب میں خاتون ہوں, مجھے ایک چیز چاہیے جو میری عزت ہے, وقار ہے, اس پہ فرق نہ پڑے. جو میرا حق ہے, جو مجھے ملنا چاہیے, اس کے آگے کوئی نہ کھڑا ہو. تو شادی میری اپنی چچا کے بیٹے سے ہوئی. اچھا. ہاں, تو وہ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی. ظاہر ہے آپ ایک گھر میں بڑھتے ہو پلتے ہو تو سمجھ آ جاتی ہے لوگوں کو. پھر ہمارے خاندان میں تقریباً شادیاں اپنوں میں ہوئی ہیں, کوئی ماموں کے بیٹے کے ساتھ, تو کوئی چچا کے, کوئی پھوپھی اور کوئی خالہ, اسی طرح. تو آپس کا ایک عجیب سا ماحول ہوتا ہے نا کہ ہم آپس میں رشتے میں بھائی بہن بھی ہیں اور پھر وہ رشتے بھی ہیں. بالکل ایسے. تو وہ ایک چیز ہے, تو وہ انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے ایک میاں اور بیوی کے لیے. پھر ایک جو اچھی عورت ہوتی, آپ حیران ہوں گی, میں یونیورسٹی میں پڑھی نہیں, باقاعدہ تعلیم میں نے وہاں حاصل نہیں کی. میٹرک ہوئی, میٹرک کیا تو شادی ہوئی. 3 بچے ایک دوسرے کے بعد ہوئے. مطلب اتنی جلدی بھی نہیں ہوئے, لیکن 3-3.5 سال کا وقفہ تھا تینوں میں, اور میں نے بچوں کو ٹائم دیا. میں خود کو بھول گئی, میں نے لکھنا بھی چھوڑ دیا, میں نے سب کچھ چھوڑ دیا. میں نے ٹیچنگ شروع کی اور وہی وقت گزرتا رہا. لیکن جب ایسا ہوا کہ میٹرک کے بعد جب بچے بڑے ہوئے, اس دوران ہم آئے پشاور.
اچھا. بچوں کی تعلیم کے لیے. جی اور جی. یہاں پھر 2004 میں نے اپنی پڑھائی شروع کی جب بچے اسکول جانے لگے. اچھا. تو وہ اتنے بڑے ہو چکے تھے, چھوٹی بیٹی ہے, 2 بڑے بیٹے ہیں میرے. تو جب چھوٹی کو بھی داخل کیا پھر میں نے اپنی ایجوکیشن پہ فوکس کیا. آپ نے مطلب شادی کے ہاں, بعد پھر بچوں شادی کے بعد پڑھا؟ بچوں کے بعد جب اچھا. میں نے اسکول کا پورا تو جب آپ کی شادی ہوئی جب آپ کی کیا مطلب کوالیفیکیشن؟ میٹرک. اچھا میٹرک. ہاں. اچھا. پھر میں نے کیا یعنی بڑی ینگ ایج میں, بڑی چھوٹی ایج میں آپ کی شادی ہوئی. بالکل پشاور بورڈ سے میٹرک کیا. میٹرک کی کیا 16 سال کی 15-16 سال. بالکل صحیح بات ہے. تو جب میں بچوں سے کہتی ہوں کہ 22-23 سال کی جب تھی تو تم تینوں آئے ہوئے تھے نا. اچھا. اور ساتھ ساتھ بڑے ہوتے گئے. بالکل صحیح ہے. جس طرح بھائی بہن آپس میں. تو وہ ایک چیز ہے. پھر 2004 میں پشاور بورڈ سے میں نے FA کیا. اچھا. پشاور یونیورسٹی سے BA کیا, پھر BEd کیا, پھر ماسٹرز کیا اردو میں. اور پھر میں نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے MSc وومن بہت زبردست کیا. اور اس دوران جب اسکول میں تھی, اسکول میں بھی JIZ کے ساتھ MA آپ نے کس میں کیا؟ اردو میں. اچھا اچھا. تو ماسٹر اردو میں کیا اور سارا میں نے پرائیویٹ پڑھا. اچھا. کوئی میں باقاعدہ طور پہ گئی نہیں. اور پھر یہ بھی تھا کہ تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رہا, لکھنے کا سلسلہ بھی جاری رہا. اور اس دوران 2006 میں جب JIZ یہاں پشاور میں آئی, ایک انٹرنیشنل وہ تنظیم جو اسکولوں میں کام کرواتی تھی, تب ان کے ساتھ میں جڑی. اور ان کے پھر 2018 تک فیورٹ کریم 5 خواتین تھی ہم. اچھا. کہ جو ان کی کریم ٹیم تھی. اچھا. اور ہر سال میں 600-700 ٹیچرز کو پھر ٹریننگ کرواتی تھی. صحیح. جولائی اگست کا مہینہ یہ میری چھٹیاں نہیں ہوتی تھی. اچھا. میں ٹیچرز کو پڑھاتی تھی, صحیح. تربیت دیتی تھی, کس طرح پڑھنا ہے, کس طرح بچوں کو سمجھانا ہے. پھر اسی ٹیم کے اندر ہم اسکولوں میں بھی جاتے تھے. صحیح. کہ ٹیچرز اس کو فالو کر رہی ہیں نہیں کر رہی. اس دوران پھر میں نے ٹریڈ یونین میں بھی حصہ لیا. اچھا. جو ہماری تنظیم تھی ٹیچرز ایسوسی ایشن کی. جی. تو اس دوران پھر میں نے ایز اے سینئر وائس پریزیڈنٹ کام کیا. پھر فیمیل کا جو تھا بنایا, ایک تنظیم بنائی فیمیل ٹیچرز ایسوسی ایشن کے نام سے, اس میں بھی میں صدر رہی. تو 2018 تک ماشاءاللہ. اچھا DCT کے ساتھ کام کیا, کتابیں لکھی. پشتو نصاب جو سرکاری طور پہ بن رہا تھا 2010 میں, پھر 2013 میں اس میں کتابیں لکھی, ان ماہرین کے ساتھ کام کیا. تو یہ ایک مسلسل ایک متحرک زندگی بہت گزاری کہ آپ ادب کے حوالے سے بھی پوری طرح آپ آگاہ بھی ہیں. آپ مطلب آج آپ مطمئن ہیں آپ نے ہر ذمہ داری کو بخوبی انجام دیا. لیکن ان چیزوں میں اگر ایک جو مثبت ایک شے ہے یا پھر میری زندگی کو آگے بڑھانے میں جس کا کام ہے, تو اگر آج میں ہر جگہ ہر فورم پہ یہ بتاتی ہوں کہ میرے ہسبینڈ جو ہیں زبردست, وہ بہت نائس انسان ہے. میری صرف ایک ملاقات ان سے ہوئی اور ان کی پوری شخصیت سامنے جیسے بالکل وہ جس طرح بات کرتے ہیں اس طرح اس پہ وہ عمل بھی کرتے ہیں. مطلب وہ خواتین کے لیے اچھا سوچتے ہیں, ان کے آگے بڑھنے کے لیے. حالانکہ دیکھیں وہی بات ہے, آپ پشتون, اب میں پٹھانوں کو تھوڑا سمجھ رہی ہوں, پہلے ہم پٹھان کہتے تھے ہر بات میں, تو اب پشتون ایسے مطلب ہم نے سنا ہے کہ تھوڑے سخت مزاج ہوتے ہیں اور کچھ باؤنڈریز ہوتی ہیں جن کو وہ کلیئر, مطلب اس کو آپ نے پار نہیں کرنا. دیکھیں میرے حدود میں رہنا ہے. بالکل میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ ایک آپ اس کو کہہ دیں کہ نظریاتی بندے ہیں. اور جو نظریاتی اور مزاحمت پسند ہوتے ہیں, جن کا ایمان ہوتا ہے کہ خاتون اور مرد میں کوئی فرق نہیں, صرف یہ کہ جسمانی ایک فرق ہے, وہ باقی وہ کہتے ہیں, اکثر کہتے ہیں کہ خاتون جو ہے وہ ملکیت نہیں ہے کسی کی. صحیح. وہ ایک انسان ہے, تو انسان کسی کی ملکیت ہو ہی نہیں سکتا. بالکل. تو ایک یہ چیز ہے. پھر یہ ہے کہ ہمارے جو پشتون روایات ہیں بڑے سخت ہیں. ایک چوکاٹ ہے ہمارا جس کے اندر ہمیں زندگی گزارنی پڑتی ہے. بالکل جس کے اپنے رسومات ہیں, جس کی اپنی ایک ویلیوز ہیں, ان کو زخمی نہیں کرنا چاہیے. اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ میں نے ایک لکیر کھینچی ہے اپنی زندگی میں کام کرنے کے لیے کہ میں اس کو کراس نہیں کرتی. اور میں تمام اپنی خواتین جو ہیں ہمیشہ ان کو کہتی ہوں, جو ینگ جنریشن کی بھی ہیں اور جو میری ہم اثر ہیں, ان کو کہ
اگر میں نے وہ لکیر کراس کی پھر میں کلثوم زیب نہیں رہوں گی، کچھ اور بن جاؤں گی نا. تو مجھے یہ بھی دیکھنا ہے کہ میری جو خاندانی روایات ہیں، جو جس طرح ہماری تربیت ہوئی ہے، جیسی میرا ماضی ہے، تو میرا آپ خاندان، کے جس طرح والد میرا صاحب بھی شوہر اسی ہے. طرح سے مطلب تھے یا نہیں؟ سارے تھے. ہمارے خاندان میں کبھی کسی لڑکی کو نہیں روکا گیا کہ وہ تعلیم حاصل نہ کرے. ہاں، میں جب ٹیچر بننا چاہ رہی تھی تب امی نے روکا، اس لیے کہ ابو بیمار تھے اور وہ کچھ سمجھ نہیں رہے تھے نا. ان کا ذہنی طور پہ وہ تھوڑے سے اپسیٹ ہو گئے تھے، تو ان کو چیزیں یاد نہیں رہتی تھی. تو امی نے منع کیا، اور امی ہمیشہ کہتی تھی کہ جب تم شادی کرو گی کسی سے بھی تو اس کو کہہ دو. اور وہ تو وہی ہوا کہ میٹرک کے بعد جب میری شادی ہوئی، اور شادی کے پہلے ہی سال میں نے ہسبینڈ سے کہا کہ مجھے ٹیچنگ کرنی ہے، اور اس نے بالکل نہیں منع کیا، اس نے کروا دیا. اسی کی وجہ سے میں بہت سپورٹ کیا تو آج میں ہوں، ورنہ نہ ہوتی. بالکل ایسا ہی ہے، مرد کی سپورٹ کے بغیر نہیں ہوتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. بالکل آپ نے بڑی زبردست باتیں بتائی. اچھا جی، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جشن آزادی کے حوالے سے، تو جشن آزادی کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کی طرف سے، اپنی طرف سے تمام سامعین کو جشن آزادی مبارک. بہت مبارک. اور اس کے بعد یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جشن آزادی کا اصل مطلب، آزادی کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس کا کیا مفہوم ہے؟ دیکھیں، یہ جب آپ اپنے ملک سے نکل کے کہیں دوسرے ملک میں جاتے ہیں تب آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آزادی کیا ہے. میں اپنی اس ادبی سفر میں 3 بار گئی ہوں افغانستان. اچھا جی، ایک بار ہمیں حامد کرزئی نے بلایا تھا، وہ بھی جشن تھا، جس نے آزادی تھی ان کی، تو اس حوالے سے، اور ہم کوئی 20-25 لوگ گئے تھے ادب کے حوالے سے. تو پھر اشرف غنی نے ہمیں بلایا، اور پھر اشرف غنی نے دوبارہ بلایا امن کانفرنس کے لیے، جب وہ جانے والے تھے انہی دنوں، جب وہ دوسری بار صدر بن رہے تھے. تو آپ یقین کریں، جب ہم ترخم سے اپنے بارڈر سے نکلے ہیں نا، تو یہ دل دھک دھک دھک، باوجود اس کے کہ آپ وہ پشتو بولنے والے ہیں، ہم بھی پشتو بولنے والے، جی، لیکن وہاں پہ جا کے آپ پرائے ہو جاتے ہیں. ایسا تو اپنے وطن کی ہوا، اپنے وطن کے لوگ، اپنے وطن کی مٹی، اور آپ کو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہم دوسرے کے مرہون منت ہیں. بالکل. پھر آپ کے پاس پاسپورٹ ہے، پھر آپ کے پاس شناختی کارڈ ہے، ایک مضبوط ایک نشانی ہے آپ کے پاس کہ میں کون ہوں اور میرا تعلق کس ملک سے ہے، کہاں سے. تو یہ آزادی جو ہوتی ہے نا، دیکھیں آپ، میں نے تو مزاحمتی لٹریچر بہت زیادہ پڑھا ہے، انتہائی پڑھا ہے. جب روس میں انقلاب آ رہا تھا، تبھی بھی 1917 کے حوالے سے، اس ٹائم جب روسیوں نے انقلاب وہ لائے اور آزادی پائی، غلام تھے وہ لوگ، اور جب آزاد ہوئے اس کے بعد جو وہ لہر پڑا ہندوستان کے اوپر، اور ہندوستان میں جو چپکلش اٹھی، جو آزادی کا مفہوم ان کو سمجھ میں آیا، اور وہ چیز بڑی بڑی بڑی، اور یہاں تک آ گئی کہ پھر 1947 میں پاکستان بنا. تو یہ جو قربانیاں ہوئی ہیں نا اس ٹائم، میں اس دن بھی کہہ رہی تھی، شاید آپ تھی اس پروگرام میں نے کہا بھی تھا کہ جو امرتا پریتم تھی، اور وہ اتنی روحانی طور پہ زخمی ہوئی کہ اس نے وارث شاہ کو پکارا کہ اٹھو قبر سے. اچھا، ہاں، آجا کا وارث شاہ نو کہ تو قبرہ وچو بول. تو اس کا کیا تھا کہ قبر سے اٹھ کے آپ یہاں پہ آؤ، دیکھو، بولو کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہ آزادی کے نام پہ جو افراتفری مچی، اور جو مذاہب کی ایک جنگ تھی، نظریے کی جنگ تھی کہ تم مسلمان ہو، تم ہندو ہو، اور ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. اور دیکھو سدرا، ایک بات دوسری بھی ہے، جب بھی کوئی ماحول خراب ہوتا ہے تو زیادہ افیکٹ خواتین ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں. جی جی. تو اس حوالے سے پھر جب آپ کا اپنا ملک بنا، آپ یقین کرو، اپنا گھر اپنا ہوتا ہے، یہ ملک نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا گھر ہے، یہ ہمارا گھر ہے. اور ہم مل جل کے، چاہے وہ یہاں پہ عیسائی ہے، ہندو ہے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے اس کا تعلق ہے، چاہے وہ کسی بھی ادارے میں ہے، سب ہم ایک گھر کے فرد ہیں. اور یہ افراد جتنے بھی آپس میں محبت سے رہیں گے، اور تو یہ ایک جو جشن ہے یہ بنتا بھی ہے یار. یہ ایک دن بالکل ہمارے ہاں 2 عید منائے جاتے ہیں، یہ تیسری عید پھر ہے.
ये तीसरी भी नहीं है, चौथी है ईद मिलादुन्नबी भी है, बिल्कुल, तो फिर बेशक हमारा जश्न भी है। बेशक तो बेशक। ये 4 ईदें और इतनी खूबसूरत होती हैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा जी, ये बताइए कि हम जश्न आज़ादी तो मनाते हैं ना, तो क्या हम इसके तकाज़ों पर पूरा उतर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और बड़ी अफसोस की बात है। हाँ, ये अफसोस की बात है। और फिर ये जो 79 ईयर्स हुए हैं, जी 79 सालों में मैं खुद अक्सर सोचती हूँ कि तरबियत क्यों नहीं हुई। हाँ जी, ये एक तरबियत की इसकी नाकामी वजह है। क्या है? वजह तरबियत है, वजह ये है कि एक सिस्टम है हमारे यहाँ। ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। जब अंग्रेज गए, उन्होंने अपना सिस्टम यहाँ पे छोड़ा। आप यकीन नहीं करेंगे, एज एजुकेशनिस्ट जो माहिर तालीम है, उसके हवाले से मैं कहूँगी कि हम तालीम में बिल्कुल नील हैं। वजह उसकी क्या है? वजह यही है कि जो उस टाइम में एक अंग्रेज ने हमारे लिए पॉलिसी बनाई तालीम की, वही तालीम की पॉलिसी है। आज तक कितने भी सियासी लोग आए, किसी ने भी तालीम के ऊपर तवज्जो नहीं दी। यहाँ पे तबकाती निज़ाम चल रहा है। सही। यहाँ पे जो ऊपर के स्कूल हैं, जिस तरह एचिसन है, जिस तरह के ऑक्सफोर्ड वाली यूनिवर्सिटियाँ इधर बनी हैं, कुछ बड़ी बड़ी, जहाँ पे तो उस वहाँ पे जो लोग पढ़ते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं, वो जाते हैं सीधे इलीट क्लास में। तो वो इलीट तबका है, जो हुक्मरानी का तबका है, उसमें आम बच्चा नहीं पढ़ सकता। फिर यहाँ पे एक चीज दूसरी भी है कि यहाँ पे प्राइवेट स्कूल बहुत ज्यादा बन गए, पब्लिक। जी हाँ, उन लोगों ने भी तालीम को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। फिर जो सरकारी हमारा है, तो सरकारी हम खुद, मैं अपनी एक टीचर से पूछ रही थी, पिछले हफ्ते वो आई हमारे घर। जी जी, तो मैंने उससे पूछा कि तनख्वाह आजकल कितनी है आपकी? जी। जब मैं 2018 में आ रही थी, तब कोई हमारी तनख्वाह थी 50-55 हजार। तो वो कह रही थी कि 1,50,000। माशाल्लाह। तो मैंने कहा, मैं सोच रही थी फिर कि ये क्या करती होगी, इसलिए कि मैं खुद हेड मिस्ट्रेस रह चुकी थी, मुझे पता था। जी जी। तो मेरे तो खैर मैंने अपने लिए एक सजा मुकर्रर की थी कि मैं साल में 4 छुट्टियां भी नहीं करती थी ना। अच्छा, हाँ, मैं नहीं करती थी। मेरी आपकी बनती भी थी तो नहीं करती? 24 छुट्टियां होती थी मेरी, और मेरी वो 3-4 छुट्टियां अगर मैं करती भी थी, तो वो कभी खानदान में कोई शादी हो रही है, कभी गमी हुई है, तब। वरना मैं स्कूल जाना तो मस्त था। कभी मैं बीमार हूँ तब भी, और ना हूँ तब भी। आदत थी एक कि मैंने जाना है। इस जज्बे की बात होती है ना, कि एक काम है, मेरे जिम्मे है, मुझे करना है। जो ड्यूटी है वो हराम की नहीं, हलाल की होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर ऐसा सब लोग सोच लें, फिर तो यहाँ पे मसला ही हाल हो जाता है। सोच का फुकदान है, यहाँ पे बेजमीरी बहुत है। बेजमीरी है। हम बड़ा बेहतरीन जुमला कहा बिल्कुल आपने। बेजमीरी है यहाँ पे। हम मुखलिस नहीं हैं, हम बेहिस लोग हैं। हमें दूसरे को तंग करते अच्छा लगता है, हमें दूसरे को मारते अच्छा लगता है, हम दूसरे को जख्मी करके हंसते हैं। तो ये चीजें, शायद मैं राइटर हूँ तो इन चीजों को दूसरे अंदाज में ले रही हूँ। हाँ, वरना जो कोई तो आदि लोग हैं, वो आदि तो मुजरिम हैं, वो आदि मुजरिम है। उनको पता नहीं, जो इस मुल्क को गाली देता है वो कौन बंदा है, जो इस मुल्क के लिए बुरा सोचता है वो कौन बंदा है। आप अपनी एक एक चीज को देखें, बाहर ना जाएं, इस पुख्तूनख्वा में देखें। खैबर पुख्तूनख्वा का हर जर्रा, हर पहाड़, हर मैदान कितना खूबसूरत है। मैं देख रही थी, मलकंड में जगह है जबन, और वो जबन, शायद मैं हस्बैंड से पूछ रही थी, उसने कहा मैं कभी नहीं गया, लेकिन वो जगह इतनी खूबसूरत, लोग कुमराट जाते हैं। अच्छा, जबन दरगाही में, मलकंड दरगाही में, वहाँ पे जो खूबसूरती है, वह बुनीर के पहाड़ों को आप देखें, वहाँ की मेवजात को आप देखें, वहाँ की हवा को आप देखें, स्वाद को आप देखें। तो जो यहाँ पे है एबटाबाद को आप देखें, फिर एबटाबाद की जगह जगह पे स्वाबी की जो खूबसूरती है, मर्दान की अपनी खूबसूरती है। तो ये जो खूबसूरती पूरे मुल्क में, अकेले यहाँ नहीं, मैं बलूचिस्तान गई हूँ, वहाँ के पहाड़ खूबसूरत है। मैं जब जा रही थी तो मैंने गाइड से कहा, ये पहाड़ जो हैं ये तो गाते हुए लग रहे हैं, कैसे नगमे फूट रहे हैं ना। तो उसने कहा कि, मैंने कहा कितनी खूबसूरती है इन पत्थरों में। तो आप जब अच्छे नजर से देखते हो सब अच्छा है, आप अच्छे नजर से नहीं देखते तो सब बुरा है। आज का जो दौर चल रहा है, नफसा नफसी का भी दौर है, और मुझे तो ये कहते हुए भी अफसोस होता है कि जो हमारे हुक्मरान हैं, जो पाकिस्तान को संभाले हुए हैं, हालांकि ये सिर्फ
ظاہری آنکھ یہ سنبھالے نہیں ہے، مطلب وہ یہ کھا رہے ظاہری ہیں۔ بالکل وہ ظاہری سی بات ہے، اندرونی حالت کیا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے کبھی جونگ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا؟ نہیں۔ ہم نے اپنے بچپن میں جونگ کو دیکھا ہے۔ اچھا وہ جب آپ کے اوپر حملہ آور ہوتی ہے نا، اچھا اکثر ہم اپنے گاؤں کے خڑ میں جاتے تھے، ندی جو پانی اچھا۔ وہاں بہتا ہے اور لوگ کپڑے دھونے اور سکھانے وہاں جاتے ہیں، تو میں بچپن میں بہت زیادہ گئی ہوں۔ جی جی اس خڑ میں ایک دفعہ میرے پاؤں پہ جونگ چمٹ گئی، اچھا اور اس نے جو منہ رکھا ہے نا او تو وہ نہیں تھا۔ ہاں پھر میرے جو پھوپھی زاد تھے وہ نہا رہے تھے وہاں پہ، اور اس نے تھوک اس پہ ڈالا تو وہ تھوک کی وجہ سے وہ نکل اچھا پڑی۔ ہاں ایک واہ۔ تھا، لیکن جو ہماری بوڑھی خواتین تھی جی تو جی جب ان کو ایک زخم پڑتا تھا گرمیوں میں تو وہ جونگ کو اٹا کے اس زخم پہ رکھ دیتی تھی اور اچھا۔ گندا خون سارا کھینچ لیتی تھی۔ جب وہ جی بالکل پی پی کے وہ پھکا ہو جاتا تھا تو وہ پھٹ جاتا تھا۔ اچھا ہاں تو وہ خود بخود نکل آتا تھا نا، اور وہ جونگ مر جاتی اس ٹائم۔ تو ان کی مثال جو آپ ان حکمرانوں کو دیکھتے ہو، وہ یہ جونگ ہیں یہ وہ جونگ ہیں جو پاکستانیوں کا خون پی رہے ہیں۔ اور آخر میں ان کا کیا ہوتا ہے حشر؟ ان کا حشر وہی ہوتا ہے کہ ان کی موت ایسی ہوتی ہے نا کہ وہ اس موت سے اللہ ہر انسان کو بچائے، بالکل۔ جس طرح کی ان کی اموات ایک عام شہری کے اوپر کیا ذمہ داری ہے؟ مطلب دیکھیں ایک بات ہے، بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک بڑی پوسٹ پر حکمرانوں سے لے کر ایک ریڑھی والے تک ہر بندہ کرپٹ ہے۔ ایک تو رشوت ہے جو اوپر سے آ کے ہمارے گیٹ کیپر تک آ گیا ہے۔ گیٹ کیپر بھی آدھا وزیر اعلیٰ ہے۔ ہاں اس کو اچھا آپ اس کو ایک چھوٹی سی مثال لے لیں، جس طرح آپ ہاسپٹل جاتے ہیں وہاں پہ ایک وارڈ بوائے ہوتا ہے، وہ ہر ڈاکٹر کے پاس ایک لڑکا ہوتا ہے جو ایک ٹکٹ وغیرہ دیتا ہے اور دوسرا ڈاکٹر کے پاس مریضوں کو لے کے جاتا ہے۔ آپ 300-400 روپے لو، اس کو دو، وہ سب سے پہلے آپ کا نمبر آئے گا، آپ کے ساتھ بھاگ کے جائے گا، اپنے کیا ایکس رے کروانا ہے، اپنے کچھ بھی آپ کا ٹیسٹ ہوگا وغیرہ، اس میں سارا کچھ تو آپ کو آسانی ہوگی۔ تو یہ رشوت جو ہے، رشوت ستانی کا دور رہا ہے۔ وہاں پہ ہم جیسے اژدہا نہیں ہوتی جو خود اپنے بچوں کو کھاتی ہے، بالکل وہی ماحول ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ ہم بطور انسان اپنے انسانوں کو کھا رہے وہی ہیں۔ میں نے آپ کو کہا ایک جو ریڑھی والا ہے نا وہ بھی اس وقت ایسی ہی مطلب معاشرتی لحاظ سے برائیاں ہر بندے میں جو چھلی بناتا ہے، جو چھلی بناتا ہے، جو اس کی صبح کی غلط پڑی ہوئی چیز چھلی بار بار وہ غلط چیز بیچ دیں گے، سارا حالانکہ پیسے آپ سے وہی پورے لیں گے، وہی پورے۔ تو سمجھ نہیں آتی اگر ہم ان کے اوپر وہ کہتے ہیں نا رحم بھی کر لیں کہ ہمارا چلو نظام خیر پورے ہے، کا پورا بگڑا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں جو حقدار ہے اس کا حق نہیں ملتا۔ میں کہتی ہوں اگر میں رائٹر ہوں، سارا فیس بک، ساری جو انٹرنیٹ، سارا جو بھی ہے سوشل میڈیا، وہ مجھ سے بھرا پڑا ہے۔ کوئی کلثوم زیب کا نام اے آئی پہ دے تو اس کو پتہ چلے گا کہ میں کون ہوں اور میں نے کیا کیا ہے پوری زندگی، وہ سارا کچھ اس پہ پڑا ہوگا نا۔ جس طرح ہم فیس کے پیچھے، فراز کے پیچھے اور غالب کے پیچھے اور ساری چیزیں وہ پڑی ہوئی ہیں، ریختہ پہ بھی پڑی ہوئی ہیں مختلف۔ تو سوشل میڈیا پہ ہمارے پرکوں کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، ہماری بھی پڑی ہوئی ہیں اس دور کی۔ صحیح۔ تو اگر چھوٹی سی مثال کہ اگر آپ کو پہلے گورنمنٹ تو آپ کو سراہتی نہیں، اگر سراہنا چاہتی بھی ہے تو جو 2 نمبر کے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جو ان کے پاس جاتے ہیں، جو ان کو بتاتے ہیں، جو کیا کہتے ہیں اس کو کہ مجھے دو وہ جگہ، مجھے دو جو حقیقی ہے اس کو نہیں ملے گا، اور جو چاپلوس ہے ان کے پاس وہ سارے مراعات ہوں گے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو ایک عام شہری کی کیا ذمہ داری ہے اس میں؟ مطلب آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک عام شہری کو ہمارے دور میں، یعنی کہ میں اپنی بات کروں تو خیر میں نے اس دن بھی کہا تھا اس وقت میری ایج 36 ہے، لیکن اس وقت جو میں پرانا اپنا کمپیئر، جس وقت ہم چھوٹے اسٹوڈنٹ تھے اسکول گوئنگ، ہم اپنے گھروں کو سجاتے تھے اور باہر جب دیکھتے تھے وہی چہل پہل،
آج 13 اگست ہے، کل 14 اگست ہے، صرف ہم باجے بجا کر اس ملک کا ہم جو حق ادا کرتے ہیں. اب بچپن کی بات کرتی ہیں، یہاں اپنی بچپن کی بات کروں گی. یہ جشن آزادی ہے نا، جی جی کل جشن آزادی ہے 13 تاریخ کو. ہم جھاڑو اٹھا کے سارے بچے، لڑکے بھی لڑکیاں بھی، اپنی گلیاں، اپنے گھر، اپنے گلیوں کے علاوہ جہاں تک ہماری رسائی ہوتی تھی، نالیاں، یہ سارا کچھ صاف کر کے، اور گھروں سے ہماری بڑی بوڑھیاں اور جو مرد ہوتے تھے وہ پانی ڈال کے، تو اتنے مزیدار اور پانی کی چھڑکاؤ کرتے تھے، اور باقاعدہ مشکیزیں اٹھا کے ہم کرتے. اتنی خوبصورتی تھی اس ٹائم میں. آپ یعنی کہ نہ صرف اپنے گھر سجاتے تھے، اپنے محلے، گلیاں. اچھا، ایک شب برات ہوتی تھی، اس میں جو ہمارا ہوتا تھا کوٹوں پہ جا کے اور ساری رات اللہ اللہ کر کے، اور اس میں بھی ہم یہی صفائیاں کرتے تھے. اچھا، محرم آتا تھا، ہمارا یہی ماحول ہوتا تھا، اس میں بھی گلیاں صاف کر کے اور شربت بنا کے پلا رہے ہیں، اور گھوڑے کے پاس جا کے اس کو چوم رہے ہیں. اس میں تھا ہی نہیں کہ یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ سکھ ہے، یہ ہندو ہے، یہ عیسائی ہے. ابھی تو مسلم میں یعنی کہ سنیوں میں بھی اتنے فرقے آ گئے ہیں. حالانکہ اتنی عمر تو نہیں ہے، پھر بھی 50 سال پہلے جو تھا، ہم نے جو دیکھا وہ سارا ماحول. تو یہ جو آپ بطور شہری کی بتا رہے، تربیت کی بات ہوتی ہے. ہماری تربیتیں غلط ہو رہی ہیں. اور جو ہمارے وہ کہتے ہیں جنزی سے آگے آپ کیا، آپ کوئی ان سے ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے کہ یہ آگے جا کے ان کی نہ تربیت ہے، نہ ان کے پاس شعور ہے. یہ تو لگے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ، اور سوشل میڈیا گندگی سے بھری ہوئی ہے. بالکل. میں کہتی ہوں اگر ہمارے حکمرانوں میں تھوڑا سا شعور بھی ہوتا نا، تو یہ ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے اتنا خراب نہ ہوتا. آج کل تو ہماری پشتون لڑکیاں بھی وہ کچھ کر رہی ہیں ٹک ٹاک پہ، اور پیسوں کے لیے کہ اس کو پشتون کہنا بھی. اچھا دیکھیں وہ بھائیوں کے ساتھ، اور یہ باپ کے ملک کے خلاف ہے نا، یہ بھی سوشل میڈیا ہی اٹھا کے ان بچوں کے منہ پہ پھینک رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل. اچھا جی، آپ یہ بتائیے کہ اب تو ملک کے حالات جس طرح آپ بھی کہہ رہی ہیں دل برداشتہ ہو گئی ہیں، اس طرح اور بھی بڑے لوگ ایسے ہیں. ہم اس ملک کو اس کے لیے کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو کس حد تک بدل سکتے ہیں؟ نوجوان نسل کو کیا کہنا چاہیے؟ ہمارے بہت اچھے ادارے ہیں جی، اور بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں جی. تو ان اداروں سے میری اپیل ہے جی جی کہ برائے مہربانی آپ لوگ ٹائم نکالیں جی، اور آپ ایسا کریں کہ آپ ان نوجوانوں کو تربیت دیں. جی، بطور ایک شہری کی کلاسز ہونی چاہیے ان سب کی. اور جو بنیادی مسئلہ ہے ہمارا وہ جہالت ہے. اچھا. کیونکہ جو تعلیم ہے وہ تو ہے نہیں. جی ہاں. آپ دیکھیں کہ تقریباً پچھلے سال جو سروے ہوا تھا اس میں نوجوان طبقہ جو تھا وہ 70 لاکھ کے قریب تھا. ہر سال 70 لاکھ نوجوان جو ہیں وہ میدان میں آتے ہیں. صحیح. ہمارے بچے جو ہیں 2.5 کروڑ تک بچے اسکول سے فارغ ہیں، وہ اسکول ہی نہیں جاتے. صحیح. تو اب مجھے بتاؤ جب بچہ اسکول نہیں جائے گا وہ سیکھے گا نہیں. اور اگر آپ اسکولوں میں جاتے ہیں تو ہراسمنٹ کا جو سلسلہ ہے وہ تو الگ ہے. آپ کسی بھی ادارے میں جائیں، نہ خاتون محفوظ ہے، نہ بچہ محفوظ ہے، نہ بچی محفوظ ہے. اسکولوں میں بھی نہیں ہے. بالکل. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اداروں کو اسٹرکٹنیس اس کی ضروری ہے. ایسا ہوا تھا ایک بار کہ لوگ مجھے کہتے ہیں میں ہمیشہ مشرف کو بہت اچھا سمجھتی ہوں، چاہے وہ کیسے بھی تھا، لوگ کیسے. لیکن ایک بار ہوا تھا کہ چونکہ ٹریڈ یونین میں تھی، اساتذہ کی ایک تنظیم تھی، اور ہمارے جو ایجوکیشن آفس میں عملہ تھا وہ تنگ کرتا تھا ٹیچرز کو. صحیح. وہاں ہراسمنٹ بھی ہوتی تھی اور پیسے بھی بٹورے جاتے تھے. تو ایک بار میری ٹیچرز روتی ہوئی آئیں کہ ہماری سروس بک انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں، اور جب تک ہم ان سے دوستی نہیں کریں گے، ہم ان کو پیسے دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ہمیں مجبور کرتے ہیں ہمارے پاس بیٹھو. تو میں نے ایک بڑا سا لیٹر مشرف صاحب کو، اس ٹائم وہ صدر تھے، میں نے ایک لیٹر لکھا، اپنی تنظیم کا مہر لگا دیا اس پہ، اور اپنا نام اور سارا کچھ اور اپنی اسکول کا ایڈریس سارا کچھ لکھ کے، اور میں نے بطور پریزیڈنٹ ان کو بھیجا. اچھا. آپ یقین کرو سدرا، 9 دن نہیں گزرے تھے کہ اسی آفس میں بھگدڑ مچ گئی. اچھا. اور جو انہوں نے کلاس لی ہے سب کی،
کسی کو چترال بھیجا, کسی کو کہاں کہاں ان کو نہیں بھیجا نا, تو ڈائریکٹ انہوں نے وہ عمل کیا. تو اس پہ تو ظاہر ہے ہم خواتین ہیں تو ہمیں تو اچھا لگا, ہم نے بہت شکریہ ادا کیا ان کا. باقاعدہ اخباروں میں آیا کہ ہم نے باقاعدہ پیغامات بھیجے. بالکل بالکل پرنٹ میڈیا پہ. نہیں, وہ مشرف صاحب کا دور تو ماشاءاللہ بہت بہترین دور تھا. اس حوالے سے تو بہت بہترین تھا کہ انہوں نے خواتین کو بہت سپورٹ کیا. آج بھی لوگ ان کو بھی ادارے ہیں جو مقتدر ادارے ہیں جن کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے, انہوں نے کم از کم تھوڑا شعور دیا عوام کو نا, میرے خیال میں. آج دیکھو, آج جو ہمارا سیاسی طبقہ ہے, جو حکمران طبقہ ہے, سیاسی تو نہیں کہوں گی, حکمران طبقہ جو ہے, وہ کیا اس قابل ہے کہ کوئی اس پہ ٹرسٹ کرے؟ نہیں کر سکتا نا. مجھے تو اگر کوئی لاکھ روپے بھی دے کے جا کے فلاں وزیر سے ملو یا فلاں وزیر اعلیٰ سے ملو, یہ میں نہیں جاؤں گی. بالکل مجھے ٹرسٹ ہی نہیں ہے. بالکل ایسے خاتون ہو کے مطلب نکلنا اور جانا. جی ہاں, اور تربیت ہونی چاہیے, اس کے لیے اسکول بھی ہونے چاہیے. اسکولوں کے علاوہ یونیورسٹیاں ہیں, سیمینار ہونے چاہیے, لیکن صرف بولنے والی چیزیں نہیں. یہ تو ہم کرتے ہیں, آتے ہیں, تصویریں کیا ہوتا ہے, کیک کاٹ لیتے ہیں, جھنڈیاں لگا لیتے ہیں, بالکل تصویریں آ جاتی ہیں, چائے پی کے اور بس ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے. وہ بھی چائے بھی آم سے بسکٹ, کوئی اچھی والی بس آ کے فوٹو سیشن ہوا اور چلے گئے. اور ہم خود اپنے خریدار بنے ہوئے ہیں. ہم نے خود کو دکانوں میں رکھا ہے کہ آؤ ہم سجے ہوئے ہیں, ہمیں خریدو اور ہمیں اٹھا لو. تو جب آپ اس میں سارے ہیں, مرد بھی ہیں اور ہم کوئی بھی طبقہ یہاں پہ اس طرح کا نہیں ہے کہ آپ اس کو دل سے احترام کرو. اس میں ادب بھی ہے, اس میں سیاست بھی ہے, اور اس میں سب کچھ. بالکل. اچھا جی, کیونکہ پروگرام ہم درمیان میں ڈسٹرب نہیں کر رہے تھے, کچھ لوگوں کے میسیجز آئے ہیں. سمینا بٹ جو کہ انٹرنیشنل یونین آف رائٹرز کی پریزیڈنٹ ہیں, انہوں نے پروگرام کو بہت پسند کیا. شکریہ. اور آپ کو سلام بھیجا. اور وعلیکم السلام. ہاں جی, ان سے کہیں مجھ سے ملیں انشاءاللہ. سدرا اقبال صاحبہ ہیں جی, اور ساجدہ چوہان صاحبہ ہیں جنہوں نے آپ کو سلام بھی دیا اور اس پروگرام کو بھی بہت سراہا. بہت شکریہ ساجدہ اور سدرا صاحبہ. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ ہیں مدیہ اور مریم, دونوں بہنیں ہیں, اور انہوں نے پروگرام کو پسند کیا اور کہا کہ اسی طرح سے آپ اپنے پروگرام کو جاری رکھیں. ہماری ماشاءاللہ خواتین سننے لسنر بہت زیادہ ہیں. اچھا. تو اسی لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی خاتون جو ان لوگوں کے لیے موٹیویشن بن جائے, ان لوگوں کے لیے حوصلہ افزائی ہو. آپ مجھ سے نہیں کہیں گے اور میں خود سے بولوں گی ان کو کہ جس خاتون میں جو بھی صلاحیت ہے جی وہ باہر نکالیں. بالکل. اپنے مردوں کو مجبور کرے کہ ہمیں یہ چیز کرنی ہے. ظاہر ہے ہم اس بالکل اپنے حدود کا خیال رکھیں. اب دیکھیں آپ ماشاءاللہ اتنی بالکل ہماری خواتین کی صرف آنکھیں نظر آتی ہیں. ہاں جی, کتنے پردے میں ہوتی ہیں, لیکن میں نے ان کو نکالا. یعنی کہ مرد بھی ظالم تو نہیں ہوتے, لیکن بس وہ بھی اپنی عزت اور بقا کے لیے تھوڑی سی میرا خیال ہے کہ پابندیاں لگاتے ہیں. کے بھی مارے ہوئے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. لیکن جب ہم ہی سب کچھ کہہ دیں گے تو پھر لوگوں کو کیا موقع, کیا چھوڑے, پھر ان کو بھی کہنے دیں. بہرحال آج کا پروگرام بہت خوبصورت رہا کلثوم زید صاحبہ کے ساتھ, اور آج ہمیں اس پروگرام میں بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملی. انہوں نے جس طرح سے موٹیویشن دی ہے اور جس طرح سے ہر بندے کو بیچ میں انوالو کر کے, بچے کو, شہری کو, ایک نوجوان کو, حکومت کو, ہر بندے کو انوالو کر کے ایک میسج دیا ہے کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے, یہ کسی ایک بندے کا کام نہیں ہے. تو اپنے ملک کو جو ہے نا اس کا قرض ہم باجوں بجا کے جو ہے نا اس سے ادا نہیں کر سکتے. میرے ہاتھ میں اگر کوئی چیز ہے جو میں نے کھا لی, وہ گٹلی ہے, وہ میں چلی کھا رہی ہوں اور اس کا وہ گند میرے ہاتھ میں پڑا ہوا ہے, تو میں اس کو پلاسٹک کی اس میں ڈال کے, لفافے میں ڈال کے اپنے پاس رکھوں اور گھر جا کے میں ڈسٹ بین میں اس کو ڈالوں. تو یہ اپنے اس شہر پہ, اس ملک پہ میرے لیے ایک اچھا بہت ہے, اور میرا فرض ہے کہ میں یہ کروں. اس کی صفائی کا بھی خیال کروں, اس کی امن کا بھی خیال کروں, بہت زبردست, بہت زبردست. اور یہ بھی خیال کروں کہ میرے ہاتھ اور پاؤں سے میرے اس ملک کو زخم نہ لگے.
بہت زبردست پیغام دیا آپ نے. بہت شکریہ. آج آپ آئیں. آپ کو دوبارہ ہم زحمت دیں گے اپنے کسی اور ٹاپک کے ساتھ. تب تک ہم آپ سب لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے ہفتے دوبارہ ایک خوبصورت مہمان، ایک خوبصورت شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. کلثوم زید صاحبہ، آپ بھی مہمانوں کو، ہمارے جو لسنر ہیں یہ بھی ہمارے مہمان ہوتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور وہ سنتے ہیں بیچارے، کوئی ریڈیو کے ساتھ، کوئی موبائل کے ساتھ. اور ایون کہ ہمارا یہ پروگرام دبئی تک آن ایئر ہوتا ہے. تو دبئی سے بھی ہمارے کافی لوگ ایسے ہیں، سوری، ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دبئی میں بھی ہمارے لسنر ہیں. تو دبئی سے ہمیں میسیجز آتے رہتے ہیں اور ہم بہت جو بھی سن رہا ہے اس صاف ستھرے اور پاک موقع پہ اور خوشی کے موقع پہ، سب کو بہت پیار اور بہت ساری دعائیں اور بہت ساری محبتیں، اور مجھے بھی اور سدرا کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.